کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ کوہ کاف تک کا سفر طے کرنے کے لیے 4 مہینے اندھیروں میں سفر کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے جہاں نہ کوئی سورج، نہ کوئی چاند اور نہ کوئی ستارے موجود ہیں۔ کچھ فلسفہ دانوں نے اپنے فلسفے میں بیان کیا ہے کہ کوہ کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا اور طویل پہاڑی سلسلہ ہے جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے موجود ہیں ان کی جڑیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے کوہ کاف، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، یہ دنیا کے تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ ایک اور روایت میں کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوق کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم سورج کے مطابق غور و فکر کر رہے ہیں کہ یہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں اور کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہیں کہ اللہ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس پہاڑ کے بارے میں کئی لوگ اپنی مختلف رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان علاقوں میں موجود ہے جہاں ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا ہے، بلکہ کچھ لوگ اسے قدیم دور کے اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کل کائنات میں ٹوٹل 11 ڈائمنشنز وجود رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمنشنز میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم صرف ٹائم اور اسپیس کی قید میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمنشنز میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت و جہنم انہی ڈائمنشنز میں موجود ہے جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی ڈائمنشنز میں سے کسی ایک ڈائمنشنز میں موجود ہو جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا بھی ناممکن ہے۔